السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں فنائے جنون بائی مرہر راجپوت ایپیسوڈ 31۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اب تک کا کون سا ایپیسوڈ سب سے زیادہ آپ کو پسند آیا اور کون سے ایپیسوڈ کا کون سا پارٹ آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا، ضرور کمنٹ کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ تو چلے اس ناول کو فی الحال ہم شروع کرتے ہیں۔ سر، ہم نے ساری تفتیش کی ہے مگر امبشہ اس کے ساتھ نہیں ملی ہوئی ہے۔ اس شخص کی کسی اور نے مدد کی ہے جسے شیخ عالم نے بہت احتیاط سے سارے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ بالا شاہ آج دوبارہ سے اپنے فارم ہاؤس میں موجود تھا، وہ آج اندر نہیں گیا تھا، اس لیے اس کا خاص بندہ اب اسے ایک ایک خبر دینے لگا۔ اچھا، تو تمہارا کہنا ہے امبشہ نے اس کی مدد نہیں کی بلکہ کوئی اور ہی اس کے ساتھ شامل ہے جو اس کی مدد کر رہا ہے؟ بالا شاہ نے تشویش سے شانے اچکاتے پوچھا تو اس کے خاص ملازم نے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اسے مارتے رہو تب تک جب تک وہ سارا سچ نہیں اگل دیتا، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو فوٹیج ہم نے اس کی دکان کی دیکھی تھی اس میں اس کے ساتھ کوئی موجود تھا، اور وہ کون تھا مجھے ہر حال میں پتہ لگوانا ہے۔ تم لوگ اپنی تفتیش جاری رکھو اور اسے مارتے رہو، اور اگر پھر سے یہ سچ نہ اگلے گا تو میرے پاس ایک طریقہ ہے، پھر ہم اس کا استعمال کریں گے۔ بالا شاہ نے اسے ہدایت کی، اب تم اندر جاؤ اور اگر کچھ پتہ چلا تو مجھے فوراً سے بتانا۔ بالا شاہ ایک آخری بات بولتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اگر امبشہ اس کے ساتھ نہیں ملی ہوئی تو پھر وہ کون ہے جو اس کی مدد کر رہا تھا؟ ایسا کون ہے جسے شنایا اور زرلین سے مسئلہ تھا؟ بھلا ایسا کون کر سکتا ہے؟ وہ آگے تک سوچنے لگا تھا مگر ابھی تک اس کی سوچ وہاں تک نہ پہنچ پائی جو اب تک نہ پہنچ وہ جواب تک نہ پہنچ پایا کہ کس نے یہ سب کیا ہے۔ نہ جانے وہ شخص ان کا اپنا تھا یا پھر کوئی غیر تھا، مگر کوئی غیر ایسا کیوں کرے گا؟ انہیں کیا لینا دینا سفید حویلی اور سیاہ حویلی والوں سے؟ پھر جلد ہی اپنی سوچوں کو جھڑکتا وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ مشائم خان سیاہ حویلی سے واپس اپنے چھوٹے سے گاؤں اور خان بابا کے گھر واپس آ گئی۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا جب خان بابا نے اسے اندر جانے کا بولا اور خود اس کا سامان گاڑی سے نکالنے لگے۔ مشائم نے دھیرے دھیرے سے اپنا اندر پیر رکھا تو بے شمار آوازوں نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے دیکھا صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھی اس کی چچی جان اور ان کی بیٹی انابیہ جو اپنے گھر رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی، آپس میں باتوں میں مصروف تھی۔ مشائم گلا کھنکارتی تھوڑا آگے کو بڑھی جب اسی وقت انابیہ کی اچانک سی نظر مشائم سے ٹکرائی جو ان کی جانب ہی بڑھ رہی تھی۔ مشائم تم! انابیہ کی چیخ نکلی اور وہ اگلے ہی پل اجرت کے عالم میں یقین دہانی کرنے کے لیے فوراً سے اس کی طرف لپکتی اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ تم واپس آ گئی مشائم! مشائم کو یہاں پر دیکھ کر چچی جان نے محض ہنکارا بھرا جبکہ انابیہ اس کے گال کھینچتی ہوئی بولنے لگی۔ مجھے پتا چلا انابیہ آئی ہوئی ہے تو میں بھی آپ سے ملنے آ گئی، وہ خوشی سے کہہ رہی تھی جب خان بابا اس کا سامان لیے اندر داخل ہوئے اور اس کے بیگز دیکھتے ایک پل کے لیے چچی جان کو غش پڑے۔ تم پکا یہاں آ گئی ہو لڑکی؟ اس کے بیگز دیکھتے چچی جان نے پہلی بات کی تو مشائم نے اس بات میں سر ہلایا، جس پر انہوں نے اپنی آنکھیں کوف سے گھمائی۔ نہیں، بس کچھ دن کے لیے، مشائم نے جواب دیا تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ بیگم صاحبہ، مشائم بیٹی کے لیے جوس لے کر آئے اور کھانے پینے کا انتظام کرے۔ خان بابا نے اس کے بیگز کو ایک سائڈ پر رکھتے کہا، کیوں، یہ کوئی سیلیبریٹی ہے جو اس کے گھر آنے پر میں اتنا اہتمام کروں؟ انہوں نے محض شانے اچکائے تو خان بابا ان کے قریب آنے لگے۔ حلیمہ، تم جانتی بھی ہو یہ کون ہے؟ پہلے بھی بنا کچھ جانے تم نے بچی کو گھر سے نکال دیا اور اب تمہارا ایسا برتاؤ میں برداشت نہیں کروں گا۔ خان بابا کو غصہ آیا تھا۔ خان بابا، رہنے دیں، ان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ مشائم نے معاملہ رفع دفع کرنا چاہا مگر خان بابا حلیمہ بیگم کے قریب آ پہنچے۔ جس بچی کے ساتھ تم نے اتنا برا برتاؤ کیا، تم جانتی بھی ہو یہ بچی کون ہے؟ میں اب تک صرف مشائم بیٹا آپ کی وجہ سے خاموش تھا، لیکن اب مجھے انہیں بتانا ہوگا کہ آپ کون ہیں۔ وہ لفظوں پر زور دینے لگے تو حلیمہ بیگم نے انہیں الجھ کر دیکھا۔ میں جانتی ہوں یہ مشائم ہے، آپ نے ہم سے جھوٹ کہا تھا، یہ آپ کے دوست کی بیٹی ہے، مگر یہ کون ہے آپ ہمیں کیوں نہیں بتاتے؟ تم جاننا چاہتی ہو نا کہ یہ کون ہے؟ تو سنو، یہ مشائم خان نہیں، یہ زرلین شاہ ہے، سفید حویلی کی بیٹی اور سیاہ حویلی کی بہو، زاویہ صاحب جی کی بیوی زرلین شاہ ہے یہ۔ انہوں نے اچانک سے ان کے سروں پر دھماکہ کیا۔ حلیمہ بیگم کی تو آنکھیں ہی کہیں حد تک پھیل گئی۔ کیا سچ میں یہ زرلین بی بی جی ہے؟ ان کی حیرت دیکھنے لائق تھی اور انابیہ بھی شاک تھی۔
हाँ, ये ज़रलीन बीबी जी है। खान बाबा ने दोबारा से उन्हें बावर करवाया तो इस बार उन्हें शदीद हैरत का झटका लगा। उनका ज़हन एकदम से सुन्न हुआ। उन्हें एक ही पल में वो सब बातें याद आने लगी जब उन्होंने मशाइम को इतना बुरा भला कहा, उससे दिन रात काम करवाया, उसकी खूबसूरती पर उसे ताने दिए, उसे घर से निकाल दिया। एक ही पल में उनका दिमाग उन्हें मलामत करने लगा। उन्हें ढेर सारी शर्मिंदगी ने अचानक से आ घेरा। ज़रलीन बीबी जी, मुझे माफ़ कर दे। अपने हाथ जोड़ती उसके सामने आई तो मशाइम ने फ़ौरन से उसके हाथों को थामा। नहीं चची जान, आप माफ़ी मत मांगे, आपकी कोई गलती नहीं है। नहीं ज़रलीन बेटा, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, मैंने तुम्हारी खूबसूरती पर ताने दिए, फिर तुम्हें घर से निकाल दिया। वो गिल्ट में थी कि उनसे नजरें भी नहीं मिलाई जा रही थी। जब उनका गिल्ट थोड़ा कम करने के लिए मशाइम ने उन्हें खुशदिली से अपने साथ लगाया। चची जान, आप शर्मिंदा मत हो, मैं जानती हूँ आप गिल्ट में है, इसलिए प्लीज़ अब माफ़ी मांग कर आप मुझे मत शर्मिंदा करें। आप मुझसे बड़ी है और बड़े छोटे छोटों से माफ़ी नहीं मांगते। वो अपनाए से बोल रही थी। हलीमा बेगम को खुशी हुई थी कि उसका दिल इतना बड़ा है कि उसने झट से उन्हें माफ़ कर दिया। पूरा दिन वो हवेली से बाहर रहा था और अब घर आते ही उसने अपने कदम अपने कमरे की जानिब बढ़ा लिए जब अंबर शाह ने नहायत सहूलत से उसका रास्ता रोका। आपको याद है बाबा ने बोला था कि आप आज से मेरे कमरे में शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसलिए मैं आपका सारा सामान अपने कमरे में शिफ्ट करवा दिया है। आप अब काफ़ी रात हो गई है, मेरे ख्याल से अब हमें चलकर सोना चाहिए। अंबर शाह ने बड़े हक से उसका बाजू पकड़ते कहा, जब बाला शाह ने अगले ही लम्हे उसे झटके से खुद से दूर किया। हद में रहो अपनी अंबर शाह, और तुम्हें किसने इजाज़त दी कि मुझसे पूछे बगैर मेरा सारा सामान अपने कमरे में शिफ्ट करो। वो कड़े तेवरों से उसे देखने लगा था, मगर अंबर शाह ढिठाई का मुजाहरा करती अपने दांतों की नुमाइश करने लगी। मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी काम के लिए मुझे किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत है। वो बाला शाह के कॉलर में हाथ रखती उसके करीब होने लगी जब बाला शाह ने सालिम निगलने वाली नज़रों से उसे देखते अपने कदम आगे की जानिब बढ़ा लिए। अरे वहाँ ऊपर कहाँ जा रहे हैं हम? आप हमारा कमरा तो नीचे है। अरे रुके, सुने तो सही। उसे सीढ़ियाँ चढ़ते देख अंबर शाह उसे आवाज़ें लगाने लगी, मगर जब उसकी जानिब से कोई जवाब ना आया और वो महारत से नज़रअंदाज कर गया तो वो ढीठ बनती हुई उसके पीछे पीछे जाने लगी। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और पीछे आती अंबर शाह के चेहरे पर धड़ल्ले से बंद कर गया। कमरे में नजर डालते उसने देखा तो शनाया उसे कहीं दिखाई न दी। वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुला था और चेंजिंग रूम का भी। वो कहाँ जा सकती थी, ये पूछने के लिए बाला शाह ने दरवाज़ा खोला और टुकुर टुकुर नज़रों से अंबर शाह को घूरा। शनाया कहाँ है? दरवाज़ा खोलते ही वो दबे दबे लहजे में घुर्राया, मगर अंबर शाह ने अपने शान उचकाते लाइल्मी जाहिर की। मुझे क्या पता हो, कमरे में ही थी, सुबह से तो अब भी कमरे में ही होगी। उसका अंदाज लापरवाह था। जब बालाज ने दोबारा से पीछे देखते कमरे में नजरें दौड़ाई तो उसे शनाया चेंजिंग रूम के दरवाजे के पास दिखाई दी। रेड कलर की शिफॉन की साड़ी पहने, साड़ी का पल्लू कंधे पर रखे, स्लीवलेस बाजू को ऊपर की जानिब करती वो एक ही नज़र में बालाशाह के 14 तबक रोशन कर गई। बालाशाह ने अगले ही पल उससे नजरें हटाकर बाहर अंबर शाह की जानिब देखा, जो उसे शायद आज साथ ले जाने का ही इरादा रखती थी। जाओ यहाँ से तुम। शनाया भी कमरे में नहीं है तो मैं अब कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहता हूँ। बाला शाह ने फौरन से बोलते दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया और खुद चलता हुआ वो शनाया के करीब आने लगा, जो उससे अपनी मकनातीसी शख्सियत से अपनी जानिब खींचने लगी थी। शनाया, साड़ी क्यों पहन रखी है तुमने? जानती हो ना, अगर किसी ने तुम्हें साड़ी में या इतना खुश देख लिया ना तो मसला हो जाएगा। बाला शाह उससे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। बाबा कह रहे थे कि आप आज अंबर शाह के कमरे में सोएंगे, तो अब बताएं कैसे जाएंगे आप वहाँ? क्या आप अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर जाएंगे? क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अपनी साड़ी का पल्लू एक साइड में इकट्ठा करती वो अपनी कमर को हिलाती हुई मसरूर से लहजे में बोलती। बादशाह के एक पल में ये आवाज़ ठिकाने लगा गई। मैं तो खुद नहीं जाना चाहता अपनी इतनी हसीन बीवी को छोड़कर। बादशाह ने फौरन से अपना हाथ आगे बढ़ाया और शनाया की कमर में हायल करते उसे एक लम्हे में ही अपने बेहद करीब कर लिया। मगर बाबा पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहे थे, जबकि ये बात तो हमारे प्लान में शामिल ही नहीं थी। उसने नासमझी से बोलते शाह ने उचकाया तो शनाया ने उसके गले में बाहें हायल करते उसकी आंखों में देखा। अगर आप उसके कमरे में गए ना तो मैं आपका खून पी जाऊंगी। बालाज शनाया का चेहरा जलन जाहिर करने लगा जब ऐन वक्त बालाज शाह ने हल्का सा मुस्कुराकर उसके चेहरे पर आई आवारा लटों को कान के पीछे किया। बेगम साहिबा, अगर आप इतनी तैयारी से मेरे पास आएंगी तो मेरा दूर नज़र हटाना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरा तो दिल चाह रहा है आज अपनी बीवी को इतना प्यार करूं कि वो मेरे रंग में रंग जाए।
وہ پراسرار لہجے میں کہتا شنایا کو سر پیر دیکھنے لگا۔ بالاج کا ایک ہاتھ اس کی کمر میں حائل تھا اور دوسرا ہاتھ اس کے چہرے پر۔ بس بس، میں جانتی ہوں میں بہت خوبصورت ہوں۔ یوں ہی نہیں سید بالاج، التمش شاہ میرے عشق میں گوڑے گوڑے ڈوب گیا۔ وہ ایک ادا سے اپنے بالوں کو جھٹکتی ہوئی بہکی بہکی نظر سے اسے دیکھتی بولنے لگی تو بالاج شاہ نے ہلکا سا کہا لگایا۔ پھر اگلے ہی پل وہ اس کی ویزل آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتا اس کے ہونٹوں کو فوکس دے ہی رہا تھا جب یکدم سے ان کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا، جس کی وجہ سے شنایا کی بند ہوتی آنکھیں بھگ سے کھلی۔ اب کون ہے؟ شنایا بڑبڑائی تو بالاج شاہ نے فوراً سے اس سے دور ہوتے اس کی آہنی کلائی کو اپنی گرفت میں لیتے اپنے قدم چینجنگ روم کی جانب بڑھائے۔ تم یہی رہو، میں دیکھتا ہوں، اور جب تک میں نہ کہوں بیگم صاحبہ پلیز باہر مت آنا۔ وہ اجلت کے عالم میں اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ چھوڑتا اس سے دور ہوتا مسلسل بجتے دروازے کی جانب بڑھا اور اسے جھٹکے میں کھول گیا۔ کون سی آفت آ گئی ہے جو آپ سب دروازہ بجائے ہی چلے جا رہے ہیں؟ دروازہ کھولتے ہی بالاج شاہ نے دیکھا باہر تو ساری پلٹون ہی کھڑی تھی۔ زہرا بیگم، التمش صاحب اور ان کے ساتھ عنبر شاہ اور ان کے پیچھے چچا صاحب اور چچی جان سب کھڑے تھے۔ تم عنبر بیٹی پر چلا رہے تھے؟ التمش صاحب نے غصے سے بالاج کو دیکھتے ہی پوچھا۔ نہیں بابا، آپ کو کس نے کہا؟ عنبر نے ہمیں خود بتایا ہے۔ تم اس کے ساتھ اس کے کمرے میں نہیں جا رہے؟ جی بابا، میں نہیں جاؤں گا، کرخت آواز میں بولتے اس نے عنبر کو نظروں میں چبایا۔ کیوں نہیں جاؤ گے تم؟ ہم نے تمہیں کہا تھا کوئی تماشا نہیں ہونا چاہیے، لیکن تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔ بابا جان، میں بہت تھکا ہوا ہوں اور کچھ وقت اکیلے گزارنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے ڈسٹرب مت کرے۔ تم اپنے باپ کو انکار کرو گے؟ التمش صاحب نے خوخار نظروں سے اسے دیکھا جب بالاج ان کا ہاتھ پکڑتا ہوا انہیں لے کر تھوڑا سائیڈ میں ہوا۔ بابا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے پلان کا حصہ نہیں تھا۔ بابا، آپ کھیل کو کون سا رخ دے رہے ہیں؟ آپ نے اسے ایسا کیوں بولا؟ آپ کو پتا ہے وہ اب میری جان نہیں چھوڑے گی اور میں فی الحال شنایا کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کمرے میں میرا انتظار کر رہی ہے اور اب جیسے بھی کر کے معاملے کو سنبھالے۔ اپنے تاثرات کو کافی حد تک فارمل رکھتے وہ ان کے چہرے کی جانب دیکھ کر بولا تو التمش صاحب کو سوچنے لگے۔ اچھا، میں کچھ کرتا ہوں، میں نے تو اس لیے کہا تھا تاکہ اس کا یقین ہم پر بنا رہے۔ بابا، انہیں یقین ہو چکا ہے، اب پلیز ایسا کچھ اور مت کریے گا ورنہ آپ کی بہو نے مجھے کمرے سے تو کیا اس حویلی سے نکال دینا ہے۔ بات ختم کرتے ہوئے دونوں چلتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ عنبر بیٹا، میں نے اسے سمجھا دیا ہے، اب یہ تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں چل رہا ہے۔ التمش صاحب بلند آواز میں بولے تو بالاج نے ہونک چہرے سے ان کی جانب دیکھا۔ چلو اب سب اپنے اپنے کمروں میں چلو، اور بالاج تم عنبر کے ساتھ جاؤ۔ چلو بیگم، ہم بھی چلیں۔ ان کے بولتے ہی چچی جان اور چچا صاحب وہاں سے چلے گئے۔ التمش صاحب بھی آگے بڑھنے لگے جب ان کا موبائل رنگ ہوا اور انہوں نے کال پک کرتے کان کے ساتھ لگایا۔ بالاج رکو، جس کمپنی میں تم نے حال ہی میں انویسٹ کیا ہے اس کمپنی کو تمہاری اس وقت ضرورت ہے، تمہیں جانا ہوگا، اور تمہارا موبائل کیوں آف ہے؟ التمش صاحب کے بولتے ہی اس کے چہرے پر خوشی جھومنے لگی، وہ سمجھ چکا تھا ان کا پلان۔ جی بابا، ان کی کال مجھے بھی آئی تھی، مجھے جانا تھا لیکن میں بھول گیا۔ ہاں تو اب یہاں کھڑے کیوں ہو؟ جاؤ، کیونکہ کام کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ سوری عنبر بیٹا، آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں، بالاج کو کچھ کام ہے، اسے جانا ہوگا۔ عنبر شاہ منہ بناتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ جب بالاج شاہ اپنے باپ کے گلے لگتا فوراً سے پہلے اپنے کمرے کی جانب دوڑا۔ کمرے میں آتے ہی شنایا کو اپنی باہوں میں اٹھایا وہ چلتا ہوا بیڈ پر لا کر اسے لٹاتا اسے تمام آویزوں سے آزاد کرنے لگا۔ دوسری طرف کسی لڑکی کا انتظام کرو ابھی کے ابھی۔ اپنے کیسل میں آتے ہی وہ رعبدار آواز میں بولتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تو اس کی ملازمہ جو اسے کیسل کی رکھوالی کر رہی تھی وہ اپنا موبائل پکڑتی کسی کا نمبر ڈائل کرتی موبائل کان کے ساتھ لگا گئی۔ اتنے مہینوں بعد واپس اپنے کیسل میں اپنے کمرے میں آتے اس نے ایک پرسکون سانس فضا میں کھینچا، مگر بیکار اس کی طبیعت میں ذرا فرق نہیں آ رہا تھا۔ اسے ابھی بھی اپنی حالت بوجھل سی لگ رہی تھی۔ جیب سے سگریٹ نکال کر سلگاتے وہ بالکنی کی جانب بڑھا، لمبے لمبے کش لینے کے دوران اس نے موبائل میں وقت دیکھا تو 1 بج رہا تھا۔ کتنی دیر وہیں کھڑے رہتے، اس کی سوچوں کا تسلط صرف مشائم پر اٹک کر رہ گیا۔ اس کی یادیں، اس کی باتیں اس کے ذہن میں تازہ ہونے لگی۔ پھر وہ تنگ آ کر اپنے ذہن کو جھٹکتا تو اگلی دفعہ مشائم کی جگہ زرلین شاہ لے لیتی، پھر وہ اس کے ذہن پر سوار ہو جاتی۔ دو شکلوں نے اس کے ذہن میں اس کی یادوں میں بسیرا کر لیا تھا جس سے نکلنا اس وقت اسے انتہائی مشکل لگا۔ اس لیے تو مصروف ہونے آیا تھا تاکہ کچھ پل اس کا ذہن ان دونوں کو ہی نہ سوچے۔ ابھی وہ اپنے دل و دماغ میں لگی جنگ کو لڑ ہی رہا تھا جب اچانک سے کلک کی آواز سے دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد والی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ دروازے کی چڑچڑاہٹ پر زاویان ملک نے اپنی گردن موڑتے دروازے کی جانب دیکھا جہاں وہ لڑکی نائٹ ڈریس میں ملبوس اب اس کی
اس کی اور ہی آنے لگی تھی۔ اس کا بےہودہ کالے رنگ کا لمبا گاؤن دیکھتے ایک پل کو زاویان کو بے تحاشا کوفت ہوئی، مگر اگلے ہی پل وہ اپنی آنکھیں بند کرتا خود کو پوری طرح سے پرسکون کرنے لگا۔ یہ ہینڈسم ڈیمن کہاں تھا اتنے دنوں سے؟ زاویان ملک کو وائٹ سلک کی شرٹ اور بلیک جینز میں دیکھتی وہ ایک ہی نظر میں اس کی اسیر ہونے لگی تھی۔ تمہیں پتہ ہے 4 یا 5 مہینے پہلے پری بکنگ کروائی تھی میں نے، اب کہاں جا کر مجھے تمہاری قربت نصیب ہوئی ہے۔ وہ لڑکی کافی حسرت سے بولتی ترسی نظروں سے اسے دیکھتی اس کے قریب آ پہنچی۔ بیڈ پر جاؤ میں آتا ہوں، ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کو زمین پر گرا کر اس پر اپنا جوتا مسلتے ہوئے رعبدار آواز میں بولا۔ وہ تو لڑکی اس کی اجڑی ہوئی حالت کو نظر انداز کرتی مڑتی ہوئی بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے جاتے ہی زاویہ نے لمبے لمبے سانس لیے، ایک ہی پل میں اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑنے لگا تھا۔ اس کے ذہن میں مشائم کی باتیں گردش کرنے لگی۔ مشائم نے اسے کہا تھا ایک مرد کو اپنی نیت اور نظر صاف رکھنی چاہیے، تبھی اس کا کردار پاک لگے گا۔ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی اس کے اندر سے آواز آئی تھی تو کیا میرا کردار گندا ہے؟ مطلب میں جو کر رہا تھا اور جو کرنے جا رہا ہوں وہ سب گندا ہے۔ پورے 5 منٹ اس نے اپنے بارے میں سوچا۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے اپنی سوچ کو جھٹک دیا۔ دفتن اسی وقت اس لڑکی نے زاویان ملک کو آواز لگائی، مجھے اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا ڈیمن؟ اس کی آواز اونچی تھی، وہ اپنے پیروں سے اپنے جوتوں کو آزاد کر رہی تھی جب اس کی پکار پر زاویان ملک کمرے میں لوٹ آیا۔ بیڈ پر اس کے قریب پہنچتے زاویان نے اپنی شرٹ کو اتار کر دور پھینکا اور جلد ہی اس لڑکی پر جھکنے لگا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کی دونوں اطراف پر بیڈ پر رکھے وہ اس پر جھکا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی اس کے اس طرح سے دیکھنے پر شوقی ہو چکی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے اپنا ہاتھ زاویان کے چہرے کی جانب بڑھانا چاہا، مگر زاویان نے اس سے پہلے ہی اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ یہ میں غلط کر رہا ہوں، میں اپنا کردار خود گندا کر رہا ہوں، میں گناہ میں ملوث ہو رہا ہوں، میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں نا، پھر میں یہ سب کیسے کر سکتا ہوں؟ ان گنت سوال جب اس کے دماغ میں گھومنے لگے تو اس نے اس لڑکی سے دور ہوتے اپنے چکراتے سر پر ہاتھ رکھا اور 2 قدم پیچھے ہوتا گرنے والے انداز میں صوفے پر ڈھہ گیا۔ زاویان آپ مومن ہیں اور ایک مومن کبھی غلط کام نہیں کرتا۔ زاویان اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے تو اگلی دفعہ کبھی گمراہی کے راستے پر مت جائیے گا۔ زاویان آپ پاک مرد بنیں، اپنے دامن کو پاک بنائیں تاکہ کوئی غیر عورت آپ کی جانب دیکھنے سے بھی کترائے۔ مشائم کے الفاظ اس کی باتیں اس پر اثر کرنے لگی تھی۔ زاویان نے اب اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسا لی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اکثر مائیں اپنے بچوں کی پرورش میں غلطیاں کر جاتی ہے اور یہ آج زاویان ملک کو شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ اگر والدین غور کریں کہ والدین کی پرورش ہی بچوں کا مستقبل ہے تو وہ کبھی اپنی پرورش میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ ڈیمن آر یو اوکے؟ وہ لڑکی اٹھ کر زاویان کے پاس آئی تو زاویان نے اسی وقت اسے اپنے بازو سے دھکا دیا۔ چلی جاؤ یہاں سے، میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ وہ سرخ ہوتی نظروں سے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھتا بلند کھڑک آواز میں بولا تو وہ لڑکی ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ زاویان ملک نے اگلے ہی پل اپنی جیب سے اپنا والیٹ نکالا اور نوٹوں کو ہاتھ میں پکڑتے اس لڑکی کی جانب اچھالتے اس پر بارش سی کر دی۔ یہ پیسے اٹھاؤ اور جاؤ۔ وہ گھرا گھرا کر بولتا اب صوفے سے اٹھ گیا۔ اس کی رنگت سرخ ہو گئی، اس کی وینس باہر کو آنے لگی۔ پھر وہ جلد سے جلد اپنے پاگل پن پر قابو پاتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ پورے 15 منٹ بعد وہ شاور لے کر اور وضو باندھ کر باہر نکلا اور دیکھا کہ وہ لڑکی پیسے لے کر جا چکی تھی۔ زاویان نے اپنی ملازمہ سے جانماز منگوائی اور قبلے کی جانب رخ کرتے جانماز کو بچھا کر وہ مخصوص جگہ پر بیٹھ گیا۔ زاویان نے اوپر کی جانب دیکھا اور اپنے دونوں ہاتھ دعا کی صورت میں اٹھائے۔ میرے اللہ! وہ اتنا ہی بول کر خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگی، اسے شرمندگی ہونے لگی وہ کس منہ سے اللہ سے معافی مانگے۔ زاویان نے اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں گرا لیا، اس کا دل بھاری ہونے لگا۔ اس کے آنسوؤں نے اچانک سے رفتار پکڑ لی، جلد ہی وہ ہچکیوں میں رونے لگا، سسکنے لگا۔ اگلا پورا آدھا گھنٹہ اس نے جانماز پر سر رکھے مسلسل رو کر گزارا۔ میرے اللہ میں تیرا گنہگار بنتا ہوں، میرے اللہ میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف گناہ ہی گناہ کیے ہوں گے۔ اے میرے اللہ تو میرے حال کو سمجھ، میں نہیں جانتا کہ تو مجھے معاف کرے گا بھی یا نہیں، مگر میرے اللہ میں تیری بندی کہتی ہے تو بڑا مہربان ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ وہ کہتی ہے زاویان آپ ایک دفعہ اللہ سے سچے دل سے معافی تو مانگ کر دیکھے، اس سے توبہ تو کر کے دیکھے، وہ اسی وقت آپ کو معاف کر دے گا۔ آپ اس کی جانب قدم تو بڑھاؤ، وہ آپ کے ڈگمگاتے گمراہی والے قدموں کو روک لے گا۔
وہ مشائم کا حوالہ دینے لگا تھا جس نے اسلام کے متعلق اس کی سوچ کو بدلا تھا، اسے دین کے بارے میں بتایا تھا، جو چاہتی تھی وہ نیکی کا راستہ اختیار کر لے۔ اور آج وہ جا نماز پر بیٹھا گڑگڑا رہا تھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، صرف مشائم کی وجہ سے۔ وہ کہتی ہے، اللہ ہر کسی کو ہدایت دیتا ہے، اللہ تو مجھے ہدایت دے دے، اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں دوبارہ کبھی گمراہی کی طرف بھٹکوں گا بھی نہیں۔ اے اللہ، میرے دل میں نور ڈال دے، میرے دل میں ایمان ڈال دے، میرے دل کو سکون بخش دے۔ اس کے رونے میں روان کیا گئی، وہ گڑگڑانے لگا تھا۔ وہ اپنے لیے سیدھا راستہ مانگ رہا تھا، وہ راستہ جو صراط مستقیم کا راستہ تھا۔ اللہ، مجھے چین کیوں نہیں پڑ رہا، اس کے جانے سے مجھے بے چینی کیوں ہو رہی ہے؟ اے اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تو ہی بتا، میں کیا کروں؟ مجھے لگتا ہے اسے دیکھوں گا تو مجھے سانس آئے گی۔ اللہ، مجھے لگا تھا وہ میری زندگی میں واپس آئے گی تو میں دوبارہ سے جینے لگوں گا۔ میرے اللہ، میں جانتا ہوں میں بہت گنہگار ہوں اور وہ پاک عورت ہے، لیکن میرے اللہ، میں اس کے لیے پاک مرد بننے کو تیار ہوں، بس وہ مجھے دوبارہ سے مل جائے۔ وہ کہتی ہے نا، میں اس کے ساتھ نمازیں پڑھوں، بس وہ مجھے مل جائے، میں نماز ہی پڑھ لوں گا۔ وہ کہتی ہے میں شلوار قمیص پہنا کروں، میں پہن لوں گا۔ وہ کہتی ہے میں قرآن پڑھا کروں، میں پڑھ لوں گا، میں سب کچھ کروں گا، مگر وہ مجھے دوبارہ سے مل جائے۔ وہ چلی گئی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے میری سانسیں اپنے ساتھ لے گئی ہو، میرا سکون اپنے ساتھ لے گئی ہو۔ اللہ، تو ہر بشر کے دل کا حال جانتا ہے۔ اللہ، مجھے وہ پاک عورت چاہیے۔ اے اللہ، تو سب کی سنتا ہے نا، تو میری بھی سن، مجھے سکون عطا کر دے اللہ، مجھے اس کے قابل بنا دے اللہ، وہ پارسا ہے، مجھے بھی تو پاک دامن بنا دے۔ اس کی آواز نمی بھری تھی، اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اس کی آنکھیں بھیگی تھی۔ اب نہ جانے کتنے ہی گھنٹے وہ اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ آج بھی ان کے کمرے کی لائٹ شہزل نے بند نہیں کرنے دی تھی۔ خود تو وہ سو چکا تھا، مگر نیہان کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ سونے کی لاکھ کوشش کر چکی تھی، مگر روشنی کی وجہ سے اب اس کے سر میں درد بھی ہونے لگی تھی۔ اسے عادت تھی لائٹ بند کر کے سونے کی، مگر یہاں تو وہ اسے لائٹ بند کرنے ہی نہیں دیتا تھا۔ اب تنگ آ کر وہ کمفرٹر کو خود سے دور کرتی اٹھ کھڑی ہوئی اور شہزل کو سوتے دیکھ اس نے آخر کار سوئچ بورڈ کے قریب جاتے لائٹ بند کر دی۔ دوبارہ سے مڑ کر بیڈ کے قریب آتے اس نے لحاف کو خود پر اوڑھا اور اب سکون سے سونے لگی۔ پھر کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اگلا پورا گھنٹہ وہ سکون سے سوئی، مگر اب اچانک سے چیخنے چلانے کی آوازیں اسے اپنے سمت سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نیند کے خمار کے وجود نیہان شاہ نے کسمسا کر جھٹ سے آنکھیں کھولی اور کمرے میں پڑتی چاند کی روشنی میں اس نے دیکھا شہزل ملک صوفے سے ٹیک لگائے نیچے زمین پر بیٹھا اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائے کسی بچے کی طرح رو رہا تھا، چلا رہا تھا۔ ایک پل میں تو نیہان کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ اس نے تب ہی بیڈ سے اٹھ کر فوراً سے لائٹ جلائی اور شہزل کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اپنے بالوں کو کھینچنے لگا تھا، نیہان کے قریب آنے پر ایک دم اس کی چیخوں کی آواز تیز ہوتی چلی گئی۔ شہزل، شہزل، اسٹاپ شہزل، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ بالوں کو نوچ رہا تھا اور نیہان اس کے قریب جاتی اس کے ہاتھوں سے اس کے بال چھڑوانے لگی۔ وہ ایک دم ہی بے قابو ہونے لگا تھا، اسے ڈر سا لگ رہا تھا۔ جسے دیکھ کر نیہان نے اسے قریب کیا اور اس کی پشت پر ہاتھ رکھتی وہ اسے نارمل کرنے لگی۔ نیہان نے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی وہ اسے پرسکون کرنے لگی۔ اگر اس وقت شہزل اپنے حواسوں میں ہوتا اور نیہان شاہ کو اپنے اتنے قریب دیکھتا تو وہ واقعی میں پاگل ہو جاتا۔ شہزل، کچھ نہیں ہوا شہزل، یہاں دیکھو۔ شہزل، میں یہی ہوں، میں تمہارے پاس ہوں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شہزل کو اندھیرے سے فوبیا ہے جب اسی وقت ان کا دروازہ کھلا اور شاسمین بیگم اور ابدار صاحب اندر داخل ہوئے۔ نیہان فوراً سے اس سے دور ہوئی تو شاسمین بیگم نے اس کے قریب پہنچتے اسے نارمل کیا، اسے پانی پلایا تو کہیں جا کر شہزل پرسکون ہوا۔ دوسری طرف شنایا، مجھے عنبر شاہ پر شک تھا، مجھے لگا تھا کہ وہ شیخ عالم کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اسی لیے ہی تو میں اسے طلاق نہیں دے رہا تھا، تاکہ جب تک مجھے کنفرم نہیں ہو جاتا وہ میری نظروں کے سامنے رہتی تو بہتر ہوتا۔ بالا شاہ لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا اور شنایا اس کے قریب بیٹھے اسے سن رہی تھی۔ بالاج نے اسے ساری بات بتائی تھی کہ اس پلان میں شیخ عالم کے ساتھ کوئی ملا ہوا ہے اور وہ کون ہے اس کا پتہ ہی تو وہ لوگ لگوا رہے تھے۔
لیکن بالاج آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی اور اس کام میں اس کے ساتھ کوئی اور بھی ملوث ہے، تو وہ دوسرا بندہ کون ہے؟ ایسا کون ہے جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا تھا؟ شنایا سوچ میں ڈوبی تھی۔ ہاں شنایا، یہی تو میں پتہ لگوا رہا ہوں۔ وہ اپنے منہ سے سچائی انہیں نہیں اگل رہا، اس لیے میں نے اب اسے آزاد کر دیا ہے۔ بالاج، آپ نے اسے آزاد کیوں کیا؟ بالاج ایک وہی ہے جو بتا سکتا ہے آخر یہ کس کی سازش تھی۔ بالاج لیپ ٹاپ پر تیز سے انگلیاں چلانے لگا جب شنایا نے اس کی توجہ کھینچی۔ اسی لیے اسے آزاد کیا ہے شنایا، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے اس کے آزاد ہوتے ہی اس کا پارٹنر اس سے ملنے آئے گا، اور پھر جب وہ ملنے آئے گا تو اس کا پردہ اسی وقت فاش ہو جائے گا۔ اس نے لیپ ٹاپ پر اب ایک اسکرین آن کر لی تھی جس پر ایک کیمرے کی فوٹیج شو ہونے لگی۔ اور یہ کیسے ہوگا بالاج؟ یہ دیکھو اسکرین پر، میں نے اپنے خاص بندے کو اس کی جاسوسی کرنے کا بول دیا ہے۔ اب جہاں بھی جائے گا اس کی ریکارڈنگ میرے پاس آئے گی۔ ان دونوں کی نظریں اب اسکرین پر مرکوز ہو گئی۔ وہ دیکھ رہے تھے شیخ عالم سڑک کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ اس نے اپنی حالت کو بہتر کر لیا تھا۔ اب وہ روڈ کو کراس کرتا ایک کیفے کی جانب بڑھنے لگا۔ لمبے اونی کوٹ میں ہاتھ پھنسائے وہ اب موبائل میں کسی کو کال ملا رہا تھا، اور جلد ہی کسی سے بات کرنے کے دوران وہ مخصوص جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ 10 منٹ کا انتظار بالاج اور شنایا کو بے تحاشا طویل لگا۔ انہوں نے دیکھا 10 منٹ بعد سامنے سے کوئی لڑکی چلتی ہوئی آ رہی تھی، اور آتے ہی کرسی کھینچ کر وہ شیخ عالم کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس لڑکی نے اپنا چہرہ پوری طرح سے کور کیا ہوا تھا، بس اس کی آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھی۔ گلے کے گرد لپٹے مفلر کو لوز کرنے کے لیے اس نے اپنے ہاتھ اوپر کی جانب کیے۔ اس نے جیسے ہی یہ عمل کیا، اس کے ہاتھ میں چمکتے سٹون کی بریسلیٹ پر بے وقت شنایا کی نظر پڑی۔ اس کے تو 14 طبق ہی روشن ہو گئے۔ شنایا نے ٹکر ٹکر نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا، پھر دوبارہ سے اس کے ہاتھ کی جانب دیکھا۔ یہ وہی بریسلیٹ تھا، وہ پہچان گئی تھی۔ بھلا کیسے دھوکہ کھا سکتی تھی؟ شنایا کی نظریں فریز ہو گئی تھی۔ وہ بس اس کی کلائی میں موجود بریسلیٹ کو ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگی۔ اسے ایک پل کو لگا تھا جیسے کمرے کی پوری چھت ہی اس پر آ گری ہو۔ اس کے کان سائے سائے کرنے لگے تھے۔ اس کی آنکھیں بس بے یقینی سے پھیلتی چلی گئی۔ اوہ شٹ! مدثر، اس لڑکی کا پورا چہرہ تو کورڈ ہے، ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ کون ہے؟ بالاج شاہ اپنے کان میں لگے آلے سے اس شخص کی بات سننے کے بعد بولا۔ بالاج، یہ کیفے کہاں ہے؟ اس کا سکتہ ٹوٹا تو وہ زخمی لہجے میں بولنے لگی۔ دل میں ایک ڈر سا تھا کہ جو وہ سوچ رہی ہے ویسا کچھ بھی نہ ہو، یہیں پاس میں ہی ہے۔ مذہب سے انداز میں جواب دیتے بالاج شاہ نے اس لڑکی پر زوم کیا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا کلر شنایا کو بخوبی نظر آیا۔ یہ دیکھ کر کچھ تو ٹوٹا تھا اس کے اندر، جس کی آواز اس کے کانوں میں ناچی تھی۔ چلے پھر، ہمیں وہاں جانا ہوگا ابھی ہی۔ وہ بڑبڑاتی اٹھ کھڑی ہوئی جب بالاج نے اسکرین سے نظر ہٹا کر ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ مدثر کو بولے انہیں وہاں سے جانے نہ دیں، ہم وہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ شنایا نے اجرت میں اپنا حلیہ ٹھیک کیا، پھر دوپٹے کو اچھے سے خود پر لپیٹتے اس نے مڑ کر بالاج کو دیکھا۔ شنایا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ معاملہ سنبھال لوں گا۔ یہ لڑکی کون ہے اس کا پتہ بھی لگوا لوں گا۔ بالاج شاہ سمجھ نہ سکا تھا شنایا کا ایسا رویہ۔ بالاج، میں جانتی ہوں اس لڑکی کو، آپ بس میرے ساتھ چلیں ورنہ وہ لوگ وہاں سے چلے جائیں گے۔ اس کے بولنے پر بالاج نے اسے گھورا تھا۔ پھر 2 منٹ بعد وہ اپنا لیپ ٹاپ بند کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن تم اس لڑکی کو کیسے جانتی ہو؟ بالاج، وہ سب باتیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، پلیز ابھی چلیں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، مگر پہلے میں جاتا ہوں، گیراج سے گاڑی نکالتا ہوں، پھر تم آنا۔ کہتے ہی وہ باہر کی جانب بڑھتا اپنے کان میں لگے ایئرپورٹ سے اگلے شخص کو کچھ ہدایت کرنے لگا۔ نیچے جاتے بالاج شاہ نے گاڑی گیٹ سے باہر نکالی۔ جب شنایا سب کی نظر سے اوجھل ہوتی پھرتی کی رفتار سے آتی فرنٹ سیٹ سنبھال گئی تو اسی لمحے بالاج شاہ نے گاڑی کو مخصوص جگہ کی جانب دوڑا دیا۔ تقریباً 10 منٹ کے سفر کے بعد وہ دونوں اس کیفے کے سامنے کھڑے تھے۔ شنایا کے ہاتھ پاؤں تھرتھرانے لگے تھے، مگر وہ بہت ساری ہمت مجتمع کرتی بالاج شاہ کے ساتھ کیفے کے اندر انٹر ہونے لگی۔ دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے جب بالاج شاہ کی نظر اپنے مخصوص آدمی پر پڑی، اور اس آدمی نے 2 ٹیبل چھوڑتے تیسری ٹیبل کی جانب اشارہ کرتے بالاج شاہ کی توجہ اس جانب مبذول کروائی۔ اس کے اشارے کے تعاقب پر شنایا اور بالاج دونوں نے ایک ساتھ اس ٹیبل کی جانب دیکھا۔ بالاج کی نظر شیخ عالم کی پشت سے جا ٹکرائی اور شنایا کی سیدھی پڑتی نظر ہی اس لڑکی سے ٹکرائی۔ احساس وہی تھا، انداز وہی تھا، اپنائیت وہی تھی، آنکھیں وہی تھی، بریسلیٹ وہی تھا۔ پھر شنایا ملک کیسے دھوکہ کھا سکتی تھی؟ اس کا دیا بریسلیٹ اس لڑکی کی کلائی میں موجود تھا، وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ اب تیز تیز قدم اٹھاتے مخصوص ٹیبل کی جانب بڑھنے لگے جب اس لڑکی نے خود پر جمتی تپش بھری نظریں محسوس کرتے ایک لمحے کے لیے شیخ عالم سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھا، جہاں سے شنایا اور بالاج چلتے ہوئے ان کے کافی قریب پہنچ گئے۔
ایک سیکنڈ کو اس لڑکی کے چہرے کا رنگ اڑا، اس نے آنکھیں سٹپٹائی، مگر منظر نہ بدلا۔ اس سے پہلے شنایا اس کے قریب آتے اسے بالوں سے جھڑک لیتی، لیکن وہ اسی وقت پھرتی کی رفتار سے کرسی چھوڑتی ایک لمحے کی مہلت دیے بغیر وہاں سے بھاگنے لگی۔ وہ اچانک سے بھاگی تو شنایا نے اسی رفتار سے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ اس سے پہلے شیخ عالم معاملہ سمجھتا اور اپنا راستہ پکڑتا وہاں سے نکلتا، تبھی بالاج شاہ نے پیچھے سے اس کے اونی کوٹ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اسے اپنے قابو میں کرتے اس کی راہ فرار پر پانی پھینک دیا۔ مدثر سے پکڑو، تم دھیان رکھنا یہ بھاگ نہ پائے۔ بالاج نے اسے مدثر کے حوالے کیا اور خود وہ بھاگتا ہوا اس راستے کی جانب بڑھا جہاں شنایا اس کے پیچھے دوڑی تھی۔ وہ لڑکی کیفے کے بیک ڈور سے باہر نکلی، سڑک پر اندھا دھند دوڑنے لگی تھی۔ ٹریفک کی وجہ سے وہ شنایا کی نظر سے اوجھل ہو رہی تھی۔ شنایا نے اپنی کوشش جاری رکھی ہوئی تھی، وہ سڑک کے درمیان سے راستہ بناتی ہوئی اس کے قریب پہنچنے کی پوری کوشش میں تھی جب دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکی نے اپنے بیگ سے کچھ بنٹے نکالے اور نظر اپنے پیچھے آتی شنایا پر ڈالتے وہ بھاگنے کے دوران ہی اپنا ہاتھ تھوڑا نیچے کرتی اس کے پیروں کے قریب بنٹے پھینک گئی۔ اس کے اس اچانک حملے پر شنایا سنبھل نہ پائی اور فٹ پاتھ پر چلتی لڑکھڑاتی ہوئی بری طرح سے زمین بوس ہوئی۔ وہ لڑکی اب اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی جب شنایا اپنا پیر مڑنے کے باوجود بھی بہت ہمت جمع کرتی فوراً سے اٹھتی دوبارہ سے اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ شنایا نے دیکھا وہ سیدھی سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ جب شنایا شارٹ کٹ کا راستہ اختیار کرتی گلی کے اندر سے گزرتی ہوئی جلد ہی اس کے قریب پہنچ گئی۔ اب وہ لڑکی بغیر پیچھے دیکھے بھاگے ہی جا رہی تھی۔ شنایا اس کے بہت قریب گئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا اور اس لڑکی کی جیکٹ کو پکڑتے ہوئے اسے مکمل طور پر اپنے قابو میں لینے لگی، لیکن شنایا نے جیسے ہی اس کی جیکٹ پر ہاتھ ڈالا اسی لمحے اس لڑکی نے عجلت کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو پیچھے لے کر جاتے اپنی جیکٹ اتار دی، جس کی بدولت جیکٹ تو شنایا کے ہاتھ میں آ گئی لیکن وہ پھر سے بھاگ نکلی۔ تو اس بار شنایا نے اپنی مٹھیوں کو زور سے میچا۔ اب وہ دونوں تنگ گلیوں سے گزر رہی تھی۔ شنایا ایک جگہ بہت ساری مٹی کا ڈھیر دیکھ کر اپنے قدموں میں تیزی لاتی وہ اپنے ہاتھ کی مدد سے اس لڑکی کو دھکا دیتی اسے اسی وقت مٹی کے ڈھیر میں گرا گئی۔ شنایا کے پیچھے سے دھکا دینے کی وجہ سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور مٹی کے ڈھیر میں جا گری۔ شنایا اس کے پاس پہنچی اور اس نے اسے بالوں سے پکڑ لیا۔ اس لڑکی کے منہ سے ایک دم سسکی نکلی جب شنایا نے اسے بالوں سے ہی پکڑتے سیدھا کرنا چاہا۔ پھر وہ جیسے ہی سیدھی ہوئی اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے اپنے دونوں ہاتھ میں بھری مٹی شنایا کے چہرے کی جانب اچھالی جو اس کی آنکھوں میں جاتی اسے یہ ایک دم تڑپنے پر مجبور کر گئی۔ شنایا کی اس کے بالوں میں گرفت ڈھیلی ہوئی، اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے اپنی آنکھوں کو مسلا جب وہ لڑکی شنایا کو دھکا دیتی ہوئی اگلے ہی لمحے وہاں سے نکلنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ دو قدم بھی آگے بڑھا پاتی کسی نے بری طرح سے اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں جھنجھوڑا اور اگلے ہی پل اسے گھما کر بالاج شاہ نے اس کے دونوں بازو کو اپنے قابو میں کرتے اسے ایک دم مچلنے پر مجبور کیا۔ وہ لڑکی کچھ بول نہیں رہی تھی، بس ہلے ہی چلی جا رہی تھی۔ شنایا نے اپنی آنکھوں کو مسلا اور منظر کچھ صاف ہوا۔ وہ زمین سے اٹھی اور سرخ پڑتی آنکھوں سے اس نے دیکھا کہ بالاج نے اسے قابو میں کر لیا تھا۔ کون ہو تم لڑکی اور بھاگ کیوں رہی تھی؟ اس کے ہاتھوں کو جھنجھوڑتے بالاج شاہ تیز آواز میں دہاڑا، مگر اس نے تو کچھ نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ دبے دبے قدموں سے شنایا اس کے پاس آتی بالکل اس کے روبرو جا کھڑی ہوئی۔ اچانک سے ان کی نظریں ملی اور ایک زبردست تصادم پیدا ہوا۔ شنایا کی نظروں میں حیرت تھی اور اس لڑکی کی نگاہوں میں نفرت۔ شنایا کا پورا وجود لرزا جب اس نے اپنا ہاتھ آگے کو بڑھایا، اس کا ارادہ بھانپتے اس لڑکی کی مچلاہٹ میں تیزی آ گئی۔ ڈرتے ڈرتے ہاتھوں کو آگے بڑھاتے شنایا نے اس کے چہرے سے وہ کپڑا ہٹا دیا جو اس کا چہرہ چھپائے ہوئے تھا۔ اس کا چہرہ شنایا پر آیا ہوا تو وہ ساکت ہی رہ گئی۔ اس پر ایک دم سے سارا آسمان آ گرا۔ اسے لگا جیسے وہ برا خواب دیکھ رہی ہو۔ اسے لگا جیسے سامنے موجود لڑکی نے اس کے دل پر چھریاں چلا دی ہو۔ اسے لگا کسی نے بہت بے رحمی سے اس کے منہ پر تماچا مارا ہو۔ اسی لمحے اس کی آنکھوں میں فوراً سے نمی تیرنے لگی۔ روشی؟ شنایا سے بولا تک نہ گیا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی آواز میں؟ بے یقینی، بے اعتباری، بے رعتنائی، حیرت، دکھ اور کرب، ان سب کو ملا کر اس وقت اس کی آواز بنی تھی۔ روشی تم؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی جسے اس پر سب سے زیادہ اعتبار تھا۔ اسی نے اس کے اعتبار کی کرچیاں کر دی تھی۔ ہاں میں روشی رانا۔ روشی نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھوں کو بالاج شاہ کی گرفت سے آزاد کیا جبکہ بالاج شاہ ساکن نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ سب تم نے کیا؟ اس کی آنکھوں میں پانی ٹھہرنے لگا۔ ہاں میں نے کیا شنایا ملک، یہ سب میں نے کیا۔ وہ کافی فخر اور غیظ و غضب سے بول رہی تھی۔ شنایا کا دل
اپنی مخصوص جگہ سے ہلا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو نا، تم نے یہ سب نہیں کیا، تم مذاق کر رہی ہو میرے ساتھ۔ بھلا تم اپنی دوست کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ بولو نا تم کہ یہ سب جھوٹ ہے، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ دیوانہ وار اس کی جانب لپکتی اسے بازو سے پکڑے ہلانے لگی تھی۔ یقین کر لو شنایا ملک، یہ سب میں نہیں کیا ہے۔ اس نے بے رحمی سے شنایا کے ہاتھوں کو جھٹکا تو شنایا کا تسلط ٹوٹا اور اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسو اسی وقت بہنے لگے۔ تم تو میری دوست ہو نا روشی، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ شنایا کو سانس لینا بھی اس وقت دوبر لگنے لگا۔ غلط، کسی وقت میں روشی رانا تمہاری دوست تھی، مگر اب روشی رانا صرف تمہاری دشمن ہے اور دوست تھی۔ تم کہتی ہو شنایا ملک کہ تم میری دوست ہو، تو کیا دوستی ایسی ہوتی ہے؟ بدمزاجی بھرا اس کا لہجہ نفرت اور حقارت ظاہر کرنے لگا۔ اس کا دشمن لفظ پر زور دینا شنایا کو جیتے جی مار گیا۔ میں نے تمہارے لیے اتنا سب کیا، میں نے تمہارے لیے سارا الزام خود پر لے لیا۔ تمہاری وجہ سے میں نے آج تک یہ بات اپنے گھر میں کسی کو نہیں بتائی۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنی بیسٹ فرینڈ زرلین کو کھو دیا۔ تمہاری وجہ سے وہ مر گئی۔ تمہاری وجہ سے 2 خاندان ٹوٹ گئے۔ تمہاری وجہ سے اتنا سب کچھ ہو گیا۔ تمہیں میں نے اپنی دوست کم اور بہن زیادہ مانا۔ تمہارے ہر مسئلے میں میں نے تمہارا ساتھ دیا۔ جب کبھی بھی میری ضرورت ہوئی میں نے تمہاری ہر طرح سے مدد کی۔ میں نے تمہارے لیے لاکھوں جھوٹ بولے، صرف تمہارے لیے۔ میں نے زرلین کی موت کے پیچھے کی کہانی سب سے چھپائی کہ اگر سب کو پتہ چل جائے گا تو پولیس کیس بن جائے گا اور کہیں کوئی بات تم پر نہ آ جائے، تمہاری عزت نہ خراب ہو جائے، تمہاری فیملی کو نہ پتہ چل جائے۔ اتنا سب میں نے تمہارے لیے کیا اور تم مجھے بول رہی ہو کہ ایسی ہوتی ہے دوستی؟ شرمانی چاہیے تمہیں روشی، شرمانی چاہیے۔ بات کے آخر میں شنایا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بالاج نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دینی چاہی۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ میں تم پر سب سے زیادہ یقین کرتی تھی، کیوں کیا تم نے یہ سب میرے ساتھ؟ اس کی آواز حلق میں ہی دم توڑنے لگی۔ دوستوں کا بدلنا کیسا ہوتا ہے یہ کوئی شنایا ملک سے جا کر پوچھے؟ تم جاننا چاہتی ہو نا میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو سنو، میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ تم مجھ سے دور ہو رہی تھی۔ جب سے ہمارے درمیان تمہاری وہ سو کولڈ ہونے والی بھابھی زرلین شاہ آ گئی، تم تو مجھ سے دور ہی ہو گئی۔ تم کالج آتی تو مجھ سے سارا دن بس زرلین کی باتیں کرتی۔ پہلے تو تم ایسی نہیں تھی، پہلے تو زرلین شاہ کہیں نہیں تھی، مگر اس کے آتے ہی تم مجھے بھول گئی۔ اس کے کہنے پر تم نے کالج چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ فیشن ڈیزائنر کورس کرنے لگی۔ اس کی وجہ سے تم نے مجھ سے بات کرنا کم کر دی۔ میں جب بھی تمہیں تک کال کرتی تھی تب سے تم نے بس یہ کہنا شروع کر دیا، روشی بعد میں کال کرنا، ابھی میں زرلین کے ساتھ ہوں۔ اس کے آنے کی وجہ سے تم نے خود ہماری دوستی میں دراریں ڈالی۔ شنایا ملک، تم نے خود اپنی بربادی کا راستہ چنا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے اس دن میں بخار میں تپ رہی تھی، مجھے تمہاری ضرورت تھی، مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ میں نے تمہیں کال کر کے آنے کا بولا تو تم نے کہا کہ تم زرلین کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی ہو، نہیں آ پاؤ گی۔ میں نے سب برداشت کیا، زرلین کی وجہ سے میں نے اپنی دوست کھو دی، لیکن اس دن میں نے خود سے عہد کر لیا اب چاہے جو بھی ہو جائے میں تمہیں زرلین سے دور کر کے ہی رہوں گی۔ مجھے نفرت ہو گئی تھی زرلین شاہ سے، وہ ہماری دوستی میں آئی تھی تو میں نے اسے راستے سے ہٹانے کا سوچ لیا۔ اسی لمحے بالاج شاہ کا دل چاہا اس بے عقل لڑکی کو زمین میں دفن کر دے۔ میں جانتی تھی تمہارے ساتھ جو بھی مسئلہ ہوگا تم زرلین سے شیئر ضرور کرو گی۔ میں نے تمہیں مسئلے میں ڈالا، پھر تم زرلین کے پاس گئی اور اس بے وقوف نے میرا کام اور آسان کر دیا۔ وہ خود ہی اس پلان کا مین حصہ بن گئی جس کے لیے یہ پلان تشکیل دیا تھا۔ شیخ عالم میرا کزن ہے اور اس کی مدد سے میں نے تم لوگوں کو بلیک میل کروایا۔ میرا ارادہ صرف تم دونوں خاندانوں کو آپس میں بدگمان کرنا تھا۔ میں بس سیاہ حویلی اور سفید حویلی میں نفرت ڈالنا چاہتی تھی، زرلین اور زاویان کو دور کرنا چاہتی تھی، کیونکہ زرلین زاویان سے دور ہوتی تو سب تم سے دور ہو جاتے۔ مگر افسوس معاملہ زیادہ بگڑ گیا اور وہ مر گئی۔ میرا ارادہ اسے مارنا نہیں بلکہ اسے ذلیل کر کے نفرت پھیلانا تھا، مگر وہ مر گئی، اچھا ہوا۔ اس کے آخری الفاظ شنایا کا ضبط توڑ گئے۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا، روشی کے چہرے پر کھینچ کر تھپڑ مارا۔ اس کے ایک زبردست تھپڑ کی وجہ سے وہ ایک دم ہی زمین بوس ہو گئی۔ مجھے گھن آتی ہے تمہیں اپنی دوست کہتے ہوئے۔ میں نے آنکھ بند کر کے تم پر یقین کیا اور تم میرے پیٹھ پیچھے مجھ پر ہی وار کرتی رہی۔ ارے میں نے تو ہر وقت صرف تمہارا سوچا کہ تمہیں میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے، اور تم نے اتنی سی بات پر اتنی بڑی گیم میرے ساتھ کھیل لی۔ ایسی دوستی تھی تمہاری، دوگلی نفرت اور حقارت بھری؟ شنایا چیخ چیخ کر ہلکان ہو رہی تھی جب بالاج شاہ نے اسے فوراً سے اپنے ساتھ لگایا اور حوصلہ دیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے موبائل میں لگائی ریکارڈنگ کو بند کیا اور
مدثر کو کال ملاتے یہاں آنے کا بولا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناؤں گی کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے اور اب بس تھوڑے ہی پیجز باقی رہ گئے ہیں، 2 یا 3 ویک میں ہی، میرے خیال سے 1 یا 2 ویک میں ہی شاید یہ ختم ہو جائے۔ تو آپ لوگوں کو ناول کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ اس ناول کا کون سا ایپیسوڈ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا، کون سا راز کھلنے پر آپ کو بہت زیادہ مزہ آیا، ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے، مجھے آپ کی کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔